الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں بزرگوں، انسانوں کے پاس مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف جائیدادیں ہوتی ہیں، مختلف کاروبار ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے پاس جو ہے انسان اس کو بہت قیمتی سمجھتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے کھپتا ہے، چلتا ہے، قربانی دیتا ہے. لیکن انسان کے پاس جو کچھ ہے ان سب کے مقابلے میں اگر انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اس کی زندگی. یہ ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ جس کو اس نے قیمتی سمجھا ہے یہ قیمتی زندگی اس کو لگا دیتا ہے. کوئی مال پر، کوئی کاروبار پر، کوئی دھندے پر، کوئی فیکٹری پر، پتہ نہیں کہاں کہاں. اور آخرت میں بہت بھاری نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ جس کو اس نے قیمتی سمجھا. یہ بات تو ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں، اور ساری دنیا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی. الذی جعل لکم الارض جمیعا. لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو دھوکے سے نکالنے کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایک بات بتائی. کیا بتایا؟ کہ یہ پوری دنیا، اب پوری دنیا میں فیکٹریاں کتنی، کاروبار کتنے، دھندے کتنے، زمین و جائیداد کتنی، سونا چاندی کتنے، پوری دنیا کے دور سے. لیکن اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ایک بات ایمان والوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو دنیا کا پیدا کرنے والا ہے. دنیا کو کیسے پیدا کیا؟ وہ خود کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میرے نزدیک یہ پوری دنیا اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ایک ہوتی ہے مکھی اور ایک ہوتا ہے مچھر جرات کو. مچھر کتنا پھر اس کا پر کتنا. ہمیں جہاز کے پر کی طرح ہے نا اس کا پر.
ایک مچھر کے پر کے برابر اگر میرے نزدیک یہ دنیا قیمتی ہوتی تو میں کسی بے ایمان کو ایک گھوٹ پانی نہ دے، اب ہوتی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک کولی پر جہاں کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے، ایک بکری کا مرا ہوا کن کٹا بچہ پڑا ہوا ہے۔ اربوں کے نزدیک جس جانور کے کان کٹ گئے ہو وہ عیبدار گنا جاتا ہے، اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ کن کٹا ہے، مرا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم یعنی 4 آنے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر یہ زندہ ہوتا، اگر کن کٹا ہے تو بھی ہم میں سے کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اب آپ نے اصل بات بتائی، میرے صحابہ، یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک جتنا ذلیل ہے، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل۔ ذہن صاف کیا ہے، گزارے کے لیے ہیں، اس کے بغیر تو چلے گا نہیں، کھائے بغیر نہیں چلے گا، پیے بغیر نہیں چلے گا، کپڑے بغیر نہیں چلے گا، مکان کے بغیر نہیں چلے گا، شادی کے بغیر نہیں چلے گا، گزارے کے لیے ہیں۔ اب میں آپ کو پوچھوں کہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو کسی کی فیکٹری 100x200 کی، کسی کا طویلا 250x300 کا، کسی کا اسٹور 80x60 کا، یہ مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوا؟ بڑھیا تو کیسے بڑھیا ہو، بڑے ہوئے ہو کہ نہیں، حساب جانتے ہو؟ بولو نہیں یار، یہ مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوا جس کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے اور بھاگتا ہے آنکھیں بند کر کے اندھا ہو کر؟ سامنے گڑھا ہے جہنم کا، سامنے بربادی کا گڑھا ہے، تو اس ملعون دنیا کے لیے جھوٹ بولتا ہے، سود لیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، کہاں جا رہا ہے تو؟ کس کے پیچھے؟ مچھر کا پر پوری دنیا نہیں ہے تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوگا؟ صحابہ اس کو سمجھ گئے، یہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے، یہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ قیامت کے دن دنیا کو اللہ ایک شکل دے گا، بڈھی عورت، کالی کرو کی، بدبو آ رہی ہے، گڑیوں کی۔ بھئی یہ کون ہے؟ وہی ہے جس کے لیے تم نے تمہارے بھائی پر جھوٹا کیس کیا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے تم نے بہنوں کا ورثہ دبایا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے تم نے نمازیں چھوڑی تھی، یہ وہی ہے جس کے لیے تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، یہ ہے جہاں یہ ہے۔ وہ تو دنیا میں اس نے میک اپ کیا تھا، کیا کیا تھا؟ میک اپ کیا، کالی کرو کی، دیکھو تو تیار جاوے، لیکن میک اپ ایسا کہ سب بھاگ رہے ہیں، حاجی صاحب بھی بھاگ رہے ہیں، مولوی صاحب بھی بھاگ رہے ہیں بڑھیا سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ تو میک اپ اترے گا تو پتہ چلے گا، اب حشر میں میک اپ اتر گیا، اب آدمی کہتا ہاں یہ ساری اس کے لیے۔ ارے حشر میں تو دیکھے اس سے پہلے
اللہ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیرے سامنے دنیا کی حقیقت بیان کر دی تاکہ دھوکہ نہ کھائیں. یہ قیمتی چیز نہیں ہے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ ارے منہ بھر کے بول رہا. اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی رحمت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھا. پیدا کیوں کی؟ ہمارے تمہارے امتحان کے آزمائش کے لیے. یہ دنیا امتحان کا گھر ہے. موت تک امتحان ہوتے رہیں گے. ان میں پھنس کر کون اپنی آخرت اجاڑتا ہے اور ان سے گزر کر کون اپنی آخرت آباد کرتا ہے. بس یہ امتحان ہے. اور یہ موت تک کا کھیل ہے. مقدر کی تو آ جائے گی. وہ تو اللہ نے ہر ایک کی قسمت میں لکھ دی ہے. لیکن اس کے فتنے سے بچنا, دنیا کے فتنے سے بچنا, جب تک دلوں میں آخرت نہیں اترے گی تب تک آدمی دنیا کے فتنے سے نہیں بچ سکتا. صحابہ کرام کے زمانے میں آخرت پر اتنی محنت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر جنت میرے سامنے پوری زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو بغیر دیکھے میں میرا اس پر ایمان ہے, دیکھنے کے بعد اس ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اتنا آخرت کو سنا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کی محنت کیا کہتے ہیں, مجھے احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ جب دنیا دلوں میں نہیں تھی, اس کی اہمیت نہیں تھی, تو اس دنیا کے خاطر آپس میں حسد بھی نہیں تھا. یہ آگے بڑھ گیا, مجھے پیچھے میں گیا, اس کو پلٹ مل گیا. مجھے کوئی حسد نہیں, کوئی دلوں میں کینہ نہیں, اس دنیا کی وجہ سے کوئی بغض اور دشمنی نہیں. تو وہی ہر ایک کے مقدر میں تھا. ہر ایک کو اللہ نے دے دیا. تقسیم کس نے کی ہے؟ گمراہ کرتے ہو. تقسیم کس نے کی ہے؟ اللہ نے تقسیم کی ہے. جیسے ہوتا ہے, بچے کو آدھی گولی دیتا ہے اور بڑے کو بولو کیونکہ وہ حکیم ہے. اللہ حکیم ہے اور علیم بھی ہے. بندے کے مزاج سے اللہ واقف ہے کہ اس کو کس پوزیشن میں رکھنا ہے. ہر ایک کو اللہ مال نہیں دیتا. اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو مال دیا تو گیا. اللہ کہ کوئی دعا ہماری مال سے خالی نہیں جاتی, جنت سے خالی جاتی ہے لیکن مال سے خالی نہیں جاتی. اور بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اولاد کے لیے کہ مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا. اگر تو اپنی خبر کا کر نہیں ہے. ہر بچہ اللہ کے یہاں سے اپنا راشن کارڈ لے کر آتا ہے, اپنی روزی لے کر آتا ہے. تو پھر انسان کے پاس جو قیمتی چیز ہے وہ میرے بھائیوں وہ انسان کی زندگی. بس اگر اس کو سنبھال لیا آخرت آباد ہو جائے گی. دنیا میں برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے, آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے گی اگر اس کو سنبھال لیا. ایک سیکنڈ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. جو گیا ہو گیا. تو انسان کے پاس قیمتی چیز اس کی زندگی ہے. اب یہ زندگی اللہ نے کیوں دی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کے لیے کیوں پیدا کیا ہے؟
عبادت کے لیے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ 24 گھنٹے عبادت کرو، اس لیے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب 24 گھنٹے عبادت کرو تو کھانا پینا کمانا کپڑا یہ کیسے ہوگا؟ قربان چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج جو ہم پریشان ہیں، پریشان اللہ امت بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ نہیں، امت کیوں پریشان ہے؟ کیا مطلب پریشان ہے؟ پر کیوں پریشان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ کیوں لٹکتے رکھے؟ آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ لٹکتے ہیں جب سے بچہ پیدا ہو اور جب مرے گا تب تک ہاتھ کیا رہیں گے؟ بولو لٹکتے ہیں. کبھی درد پیدا ہو. لیکن اگر کوئی اللہ کی فطرت کے خلاف ساری دنیا لٹکاتی ہے، میں تو یوں کروں گا. اب اس نے یوں اونچا کیا، آدھا گھنٹہ ہوتے ہوتے کیا ہوگا؟ اللہ کی فطرت کے خلاف ہے. جہاں معاملات میں، خوشی میں، غمی میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، جہاں اللہ نے جو قانون بتایا اس کے خلاف امت چلے گی تو پریشان ہو جائے گی. لوگ پہلے بہت پریشان تھے، ان کی پریشانیوں کو نکالنے کے لیے اللہ نے اسلام اور دین دیا. اس لیے جب جہاں جہاں دین چھوٹے گا وہاں سے پریشانی آئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ دیکھو مسلمان بن کے جیو. کیا بن کر؟ مسلمان بن کر جیو اور مسلمان بن کر مرو. تو مسلمان بن کر کیسے جیے گا اور مسلمان بن کے کیسے مرے گا؟ جب اسلامی زندگی پر چلے گا تو اسلامی زندگی پر جیے گا، اور اسی پر باقی رہا تو موت آئی تو اسلام کی حالت میں آئے گی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی. لوگ وصیت کرتے ہیں نا، جب زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں وصیت کرتے ہیں تمہارے امی کو سنبھالنا، کاروبار سنبھالنا، اور محنت سے کاروبار جمائے، اور تمہاری بہنوں کا بھی خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تمہاری بہنیں میرا گھر بھول جائیں. وصیت ایمان والے کی یہ وصیت ہوتی ہے، یہ وصیت ہوتی ہے. ابراہیم بنی ویعقوب اذ قال لبنیہ ما تعبدون. سنا دیا گیا. ووصى ابراہیم بنیہ ویعقوب اذ قال لبنیہ. آگے آگے نہیں، یہ تو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت والی آیت میں ہے. میں تو اوپر کی آیت کہہ رہا ہوں. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین. ان اللہ اصطفى لكم الدین. اللہ تعالیٰ نے او میرے بیٹو، او میرے پوتو، تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. دین اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اسی لیے گھر کی تعلیم ہے کہ روزانہ فضائی اعمال گھر میں پڑھو تاکہ روزانہ آخرت سامنے آوے، اعمال کی اہمیت سامنے آوے. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون.
نہ مرے پر مسلمان ہو کر. اللہ نے اسلام دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اسی پر جیتے رہیں گے، چلتے رہیں گے ہر حال میں. لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ امتحان لے گا. پکے ہیں کہ کچے ہیں، کڑے ہیں کہ گوٹے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربه اسلم. ابراہیم فرمایا ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. قال اسلمت، میں مسلمان، میں مسلمان ہو گیا. اللہ نے کہا اعلان کرو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ وہ بھر کے بول اللہ کے لیے. اب اللہ نے امتحان لیا، وہ بہت بھاری امتحان، بہت بھاری. پہلا امتحان آیا، ابراہیم تم میری توحید کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو آخر سمجھاتے ہو، سامنے نمرود اور اس کا لشکر ہے، اس نے تمہارے لیے آگ جلائی ہے. آگ بھی چھوٹی موٹی نہیں، اس کے شعلے اتنے بلند ہوتے تھے کہ اوپر سے چڑیا گزرتی تھی تو کباب بن کے نیچے آ جاتی، اور عورتیں منت مانتی تھی میرا اتنا کام ہو گیا تو ابراہیم کے جلانے کے لیے میں اتنی من لکڑی آدمی ڈال. اب ڈالنے کا وقت آیا، بات نہیں بدلی، وہی بات. کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، عبادت کے لائق اللہ. سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. سامنے آگ ہے، اتنی لمبی چوڑی آگ کہ ڈالنے والے گھبرا رہے کہ کیسے ڈالے. تو شیطان آیا انسانی شکل میں کہ گوپن بناؤ، گوپن. اب تم گوپن کیا جانو؟ ان کو دیہات میں جب کھیتی پک جاتی ہے تو پھر وہ چڑیا وغیرہ خراب کرتی ہے، گوپن بناتے ہیں، یعنی رسی کے ذریعے سے ایک ایسا آلہ بناتے ہیں کہ جس میں ڈھیلا رکھ کر گھما کر مارتے ہیں تو وہ چڑیا اڑ جاتی. گوپن بناؤ، منجنی بنائے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھا. اب جھٹکا دیا، جھٹکا چکنے کے لیے جھٹکا دینا پڑے گا نا. جبرائیل امین آئے اور اپنے ساتھ ایک فرشتہ لائے. ابراہیم مدد کی ضرورت ہے، ایسے وقت مدد کی ضرورت ہے. بس یہ ایمان کہ حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اجڑ جاؤں گا، لوٹ جاؤں گا، سب کچھ چلا جائے گا، ایسے وقت میں کوئی آگے اور جبرائیل جیسی طاقت آگے تو ایمان والا اللہ سے اپنی نظر نہ ہٹائے. اسی لیے کہتے ایمان بناؤ. اب جھٹکا دیا تو جھٹکا دینے کے بعد آگ میں جانے میں کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ تو لگے گا نا. بولو بولنا. اب جبرائیل آئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اما الیک فلا، اما الیک فلا. جبرائیل محتاج ہوں لیکن تمہارا نہیں ہوں، اس لیے کہ تم بھی مخلوق ہو. اور جو بارش کا فرشتہ ہے وہ بھی مخلوق ہے، اور آگ بھی مخلوق ہے، اور نمرود بھی مخلوق ہے، اور نمرود کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اسی لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. لگو لگو لوگو اس میں، تاکہ اندر میں کچھ اترے اور امتحان کے موقع پر آدمی جمع رہے ورنہ پھسل جائے گا. ایک حاجی صاحب تھے، ان کا ناریل کا باغ تھا. ناریل سمجھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اچھا ناریل بول.
یہاں کوکونٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناریل کا باغ تھا اور اسی پر چمن کھل رہے تھے زندگی کے، بہت بڑے پیمانے پر ناریل اترتے تھے اور باہر جاتے تھے. باہر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ باہر جاتے تھے مدرسے میں، مسجدوں میں، علماء بزرگ سب پیسے والے تھے. لیکن میں نے کہا دنیا امتحان کی جگہ ہے. کون کھڑا کون کھوٹا، کون پکا کون کچا. اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آزمائش یہ آئی کہ اللہ نے ایک جنات باغ پر لگا دیا. کیوں ڈرتے ہو؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنات، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ نیک جنات نیک مجلسوں میں ہوتے ہیں. اب تیار، اب ناریل توڑنے جو بھی ان نوکر اوپر چڑھے بے ہوش ہو کر نیچے. آزمائش آئی، آمد پر فرق پڑ گیا. تو پہلے آدمی بہت نارمل چلتا، بزرگوں کا خط لکھا، خانقاہوں پر خط لکھا، قرآن کی روشنی میں علاج کرنے والے مولوی صاحب اور عاملوں کو بلایا. جائز ہے قرآن کی روشنی میں اسلام کے دائرے میں آدمی علاج کر سکتا، لیکن یہ آزمائش نہیں گئی. ایمان والا آگے کچھ سوچ سکتا ہے؟ بولو. جاوے 7 بار نہ جائے، اجڑ جائے 7 بار اجڑ جائے، لیکن میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے میرے ایمان پر دھکا لگے. میرے بس میں تھا اتنا میں نے کر لیا. لیکن دنیا جادوگر ہے، خالی کرو گی میک اپ. کیا میک اپ کیا ہے. اب ایک صاحب آئے، حاجی صاحب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک پنڈت ہے وہ علاج کرتا ہے اور 100% علاج کرتا ہے. اچھا بلاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں. ایمان بچانا بہت مشکل ہے. اور ایمان گیا تو سب کچھ گیا. بھکاری ہے بھکاری. ایمان بچاؤ، ایمان بناؤ، ایمان پکا کرو اللہ کے راستے میں نکل کر. یہ کوئی برکتی چیز نہیں ہے. کس وقت تک دنیا دھوکہ دے دے گی؟ کس وقت تک دنیا جو ہے، دنیا کے چکر میں آدمی شریعت کے خلاف کام کر بیٹھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھا. ایک مرتبہ صدیق اکبر کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی. دودھ پلا دیا. پینے کے بعد پوچھنا بھائی کیسے لایا تھا؟ کہ حضرت ایک جگہ گیا تھا میں نے، ایک آدمی کو تکلیف تھی تو میں نے منتر پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ منتر. تو اس نے کچھ پیسے دیے تھے، پیسہ دودھ پلا دیا مجھے بھول سے، اور وہ بھی سخت بھوک کی حالت میں کہ میدے میں کچھ تھا ہی نہیں، وہ اکیلا دودھ تھا. وہ تو سیدھا نیچے گیا ہوگا میدے کے نیچے. نہیں، حرام لقمہ اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. بھائی کیا کروں میں؟ کسی نے کہا انگلی ڈالو، انگلی ڈال کر، لیکن ایک لقمہ کہاں سے نکلے گا؟ کسی نے کہا پانی پیو، پانی پیتے رہے. بے چینی ہوئی اور طے ہوئی، اور اس طے کے ساتھ وہ لقمہ نکلا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رحم کھاؤ. کہا عمر اگر میری جان کے ساتھ یہ لقمہ نکلتا تو میں نکال کے رہتا. یہ ایمان ہے. یہ ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور دھوکہ جمع نہیں ہو سکتے.
ایمان اور سود اور لون جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور حرام کاروبار جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور حرام روزی جمع نہیں ہو سکتے۔ مسئلے کا ہو جائے گا علاج، لیکن یہ شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ تمہارے باغ میں 10x10 کا ایک مندر بنانا پڑے گا اور اس میں پتھر رکھنا پڑے گا اور صبح شام اگربتی کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جماعت گئی، تم بھی جاؤ گے؟ بیمار ہو تم بھی جاؤ گے؟ ہاں۔ وہ ملک عیسائیوں کا تھا، تو بادشاہ نے ان کے امیر کو بلایا، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کہاں سے آئے ہو؟ اچھا، میرا ملک تو تمہیں معلوم ہے نا؟ معلوم ہے، عیسائی بن جائے، آدھا ملک دے دوں گا۔ کیا کام انہوں نے؟ گھر بھولا ہے، گھر کس کو دعوت دے رہا ہے تو؟ تیری بادشاہت نہیں، پوری دنیا کی بادشاہت مجھے مل جائے، ایک سیکنڈ کے لیے دین سے ہٹنے کے لیے میں تیار نہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو لالچ میں تو آئے نہیں، اب گھبراہٹ پیدا کرو۔ دیکھ دیکھ تیار کی، اس میں تیل کھولتا ہوا، حضرت عبداللہ کے سامنے ایک آدمی کو ڈال بھی دیا، گوشت جل گیا، ہڈیاں اوپر آ گئی، کہا ڈال دو عبداللہ کو، نہیں کر گئے۔ حضرت عبداللہ رونے لگے، رضی اللہ تعالیٰ۔ دوڑے دوڑے گئے وہ، اب بادشاہ صاحب وہ تو رو رہے ہیں، کب بلاؤ؟ عبداللہ کیوں روتے؟ ابھی بھی موقع ہے، میرا مذہب قبول کر لو۔ کا نادان اس لیے نہیں روتا، روتا اس لیے ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے جان دی ہے، اور وہ جان دنیا پر لگانے کے لیے نہیں دی، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے دی ہے، لیکن مجھے رونا اس پر آتا ہے کہ ہائے میرے پاس صرف ایک جان ہے، اگر میرے بدن کے جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے قربان کرتا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ کیا چیز تھی ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ تو لالچ میں بھی نہیں آئے، خوف میں ڈرانے میں بھی نہیں آئے، تو آپ لوگ ایک کام کرو، میری پریشانی پر بھروسہ دو تو میں اپنا کو چھوڑ دوں، کہ میرے اکیلے کو نہیں، میری پوری جماعت کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت اللہ نے کہا میں نے دل میں سوچا کہ ایک نالائق کی پیشانی پر بوسہ دینے سے مسلمان قید سے چھوٹ جاتے ہیں، تو بہت سستا سودا ہے، بوسہ دے دیا، اب پوری جماعت کو اس نے چھوڑ دیا۔ جب مدینہ منورہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کارگزاری سنائی ان کو، انہوں نے حضرت عمر کو سنائی، کیا ہوا؟ کیا کیا حضرت ایسا ہوا؟ کیا ہوا؟ تو میں نے مسلمانوں کی ہمدردی میں اس نالائق کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور مسلمانوں سے کہا، وہ مسلمانوں، عبداللہ زیادہ حقدار ہے کہ ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، ایمان بچا کر آئے ہیں۔ ایمان کی محنت کی برکت سے ایمان کی عظمت تھی، اللہ کے احکامات کی عظمت تھی۔ نماز چھوڑنے کو سوچنا بھی صحابہ نہیں جانتے۔ ایک ایمان والا نماز چھوڑے گا جو اکبر الکبائر ہے، جتنے خطرناک گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو ہے رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے تھے، مکہ میں رہے، کاروبار کیا، مال کمایا، اب اللہ کا حکم آیا ہجرت کرو، ہجرت فرض تھی فتح مکہ سے پہلے، اب وہ ہجرت کے لیے چلے مدینہ منورہ۔
بولے ہجرت اس لیے فرض کی تھی کہ جتنے مسلمان ادھر ادھر ہیں وہ سب مدینہ منورہ میں آ جائیں تاکہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرت قائم ہو جائے اور اسلام کیا ہے وہ لوگوں کو سامنے آ جائے. اس لیے ہجرت فرض کی تھی کہ ہر نیا آنے والا اسلام کو سمجھ جائے. اتنا اسلامی معاشرہ تھا کہ کوئی قیدی لایا جاتا تھا جنگ میں سے، اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا جاتا تھا. وہ صحابہ کے اخلاق، صحابہ کی دعائیں، صحابہ کی نماز یہ سب دیکھتا تھا تو تیسرے دن کہتا تھا مجھے کلمہ پڑھا. کیا چیز ہے یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے سوسائٹیوں میں کہ ہماری مستورات کو دیکھ کر آنے والی نئی مستورات کو اسلام سمجھ میں آئے کہ ایک ایمان والی خاتون کیسی شرم حیا کی زندگی گزارتی ہے، کیسے شرم حیا کا لباس پہنتی ہے. یہاں کے جوانوں کو دیکھ کر نیا آنے والا جوان اسلام سمجھے کہ نہیں، اسلام تو یہ ہے جو سوسائٹی کے جوانوں میں. یہ ماحول بنانے کی ضرورت، اور ماحول ایک آدمی سے نہیں بنے گا. جیسے شہد ایک مکھی سے بنتا ہے، شہد ایک مکھی سے بنتا ہے، تمام مکھیوں کی فطروں پر شہد بنتا ہے. اب سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو لوگوں کو پتا چلا مکہ والوں کو کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور ہمارے یہاں سے کما کر جا رہے ہیں، مال نہیں آنے دیں گے. پکڑا، سہیل کہاں جاتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے ہجرت. تم تو خالی ہاتھ آئے تھے، ہمارے یہاں پر تم نے کمائی کی ہے. حضرت سہیل نے کہا تم مال کے پجاری ہو اور دنیا کے بھکاری ہو، مال لے لو. پوری مکی زندگی کا مال اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. یہ اہمیت تھی ایمان کی وجہ سے اللہ کے حکم کی. لیکن تمہیں ملا گیا ملے گا نہیں. میں نے جہاں مال چھپایا ہے وہ جگہ بھی بتا دوں، لے لو. میرے گھر کا دروازہ جو ہے اور اس چوکھٹ پر جو پتھر ہے عمروں یاد سے تو بھولی جا، یہ یاد رکھو. جو چوکھٹ ہوتی ہے نا گھر کی، وہ پتھر کے نیچے میں نے دبایا ہے. جاؤ. ہجرت کر کے پہنچے مدینہ منورہ. آپ علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ. ابا یحییٰ ان کی کنیت ہے سہیب کی. سہیب بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو کہ پورا مکی زندگی کا مال دے دیا لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوڑا. بہت نفع کی تجارت کر کے آئے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں دنیا کماؤ بنانی ہے، دنیا میں رہو بنانی ہے، لیکن اتنا ڈوب جانا کہ اپنا مقصد بھول جانا. اور جس کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں دین کو چھوڑ دینا، شریعت کو چھوڑ دینا، سنتوں کو چھوڑ دینا. تو آج یہ سب تیار ہو گئے. یاد آیا آپ کو؟ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے کہا اب چڑھاؤ تمہیں نہ کر دو. کوئی بےہوش نہیں ہوتا. بڑا درد نہ دیا، بڑا درد نہ دیا. کاروبار شروع ہو گیا. اس نے کہا 2 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، 2 مہینے تک کوئی تکلیف ہو تو میں بیٹھا ہوں، لیکن 2 مہینے کے بعد وہ شرط تم نے پوری نہیں کی تو اور بڑی مصیبت آئے گی. بنا دیا ہو رہی ہے. موت تو ہر ایک کو آنی ہے کہ تم عمر پاٹ لے کر آئے ہو. جبریل اسرائیل سے بات ہوئی ہے، شب برات میں فیصلہ ہو چکا ہے میرا اور آپ کا. اگر میرا اور آپ کا موت کا ہے، خدا کی قسم ہمیں موت سے کوئی نہیں بچائے. تیاری کر لو. یہ رمضان اسی لیے ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کا عادی بناؤ، اللہ کے حکم کا پابند بناؤ، اللہ کا بندہ بناؤ. یہ رمضان اسی لیے خالی برکت کے لیے نہیں ہے. موت آئی سکرات. آج اس ہم نے کہا قرآن دو مجھے قرآن.
تو لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن بہت پڑھتے تھے، تو آخر میں جا رہے ہیں تو بوسا دیں گے، سینے پر رکھیں گے، سر پر رکھیں گے. آپ نے قرآن دیا، قرآن کو پھینک دیا. وہ یوں کہا، مجھے کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، یوں کہا لوگوں تم گواہ رہنا، میرا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور رونی کر دی. اللہ حفاظت کرو. میرے بھائیوں، بہت خطرے والے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت. اب میں کہہ رہا تھا اللہ کی عبادت ہے تو کھائیں گے کب، پیئیں گے کب، کمائیں گے کب، کیا کر دھندا کب تو سنبھالیں گے. لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں، ان میں باتیں عبادت تو ایسی ہے جو عبادت ہی عبادت ہے. جیسے نماز، اس میں کوئی دنیا کے کام بھول میں یاد نہیں. روزہ، حج، زکات، عبادت ہی عبادت ہے. لیکن عبادت اتنی نہیں ہے. وہ میرے بندو، میرے بندے بن کر تجارت کرو گے، یعنی شریعت اور سنت کی رعایت کر کے کرو گے، وہ بھی عبادت ہے. اسی لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر، چاہے کپڑا بیچتا ہو، دودھ بیچتا ہو، جوتا بیچتا ہو، جو بھی بیچتا ہو، لیکن تاجر ہے، سچائی بھی ہے اور امانت داری بھی ہے. کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا. یہ عبادت ہے. ایک محتاج ہے، فقیر ہے، بیچارہ روزانہ مزدوری کرتا ہے، لیکن حلال روزی کے لیے مزدوری کرتا ہے. شام ہوتے ہوتے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. معمولی چیز نہیں ہے. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، کھانا تو کھائے گا، لیکن شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق حلال روزی کھاتا ہے تو حلال روزی کھانا بھی عبادت ہے. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. عبادت یعنی اللہ کے بندے بن کر کھاؤ، اللہ کے بندے بن کے کماؤ، اللہ کے بندے بن کے خرچ کرو، اللہ کے بندے بن کر خوشی مناؤ، اللہ کے بندے بن کر اپنی ہر ضرورت پوری کرو. ایک بزرگ کہتے ہیں کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، کماتے کماتے جنت پہنچ جائیں. تو جنت خالی مسجد میں ہے؟ جنت خالی مسجد میں ہے؟ دکان پر بھی ہے، مزدوری میں بھی ہے، کارخانے میں بھی ہے. اس پر اپنی زندگی کو لانے کی ضرورت ہے، لیکن خطرہ بھی ہے. ایک شخص آپ درجن کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں غریب ہوں، میں نے بات پوچھنی ہے، آپ دعا کر دیجئے مجھے کچھ مویشی مل جائے. اس زمانے میں جو جائیداد ہوتی تھی وہ جانوروں کی ہوتی، مویشی مل جائے. آپ نے دعا کی. مویشی جانور، تو اس نے ایک باڑا بنایا، مدینہ منورہ میں. اور وہ بدل ہوئی تو باڑا چھوٹا پڑ گیا. اب مدینہ کے کنارے پر دوسرا باڑا سمجھتے ہو، اب مسجد نبوی میں آنا کم ہو گیا. کبھی آتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے. پھر اور مشہوری بڑھی تو جمعہ کو آتے تھے. کیا آتے ہیں لوگ جمعہ کے دن سب سے پہلے پہلی سب کبھی چوکے مارنے پہلی سب میں. اب ان سے پوچھے اسماعیل بھائی آئندہ جمعہ کو آؤ گے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا پوچھ رہا ہے تو؟ بھول ہو گئی. اصل میں آؤ گے کہ دعا کرو؟ یہ حال ہے. جمعہ کی نیت کی اللہ نے آسان کیا، باقی نمازوں کی نیت نہیں کی مشکل ہو گیا. تو وہ کبھی آنے لگے کبھی نہیں آنے لگے.
مال بہت بڑھ گیا، ہم بھی مال بڑھانے کے چکر پہ ہے نا، ہاں مال بہت بڑھ گیا. آپ علیہ السلام عامی لوگوں یعنی جانوروں پر زکات کا ایک نصاب ہے، جیسے مال پر ہے ایسے جانوروں پر بھی ہے. زکات لینے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا ان کے پاس بھی. بھائی کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، اس کی زکات نکالو. میں کافر ہوں تو میرے پاس ٹیکس لینے آئے ہو؟ جاؤ یہاں کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر عامل نے خبر دی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بدلہ دے رہا ہے، یہ بدلہ دے رہا ہے اللہ و رسول کو کہ جن کی برکت سے اس کو جانور ملے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہوں تم سے ٹیکس لیتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، وہ بھی پورا ہو گیا. اب یہ خود پچھتائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں آئے امیر المومنین. ارے اللہ کے نبی کے زمانے میں تو نہیں آیا، صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں آیا، میں تیری زکات قبول نہیں کروں گا. یہ دنیا ہے. ایک قصہ لکھا ہے کہ 3 آدمی تھے. ایک تھا کوڑی جاتے وہ سفید داغ بن جاتے ہیں. اب بولو نہیں یار. ایک تھا گنجا جس کا ٹکلا جو رہتا ہے، بال نہیں آتے، وہ دعا کرتا ہے بال، لیکن اللہ بال نہیں دیتا. اس لیے کہ گنجے کے ناخن نہیں ہوتے. اگر ناخن ہو تو بال تو ہے نہیں، پجال بھی توڑ دے. اس لیے اللہ اس کو ناخن نہیں دیتے گنجے کو. اور ایک تھا اندھا. دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں. بھائی تمہاری کیا تمنا ہے؟ کوڑی سے پوچھا تمہاری کیا تمنا ہے؟ تو اس نے کہا لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں تو یہ بیماری میری دور ہو جائے. چلو میں اللہ کے حکم سے دعا کرتا ہوں، تمہارے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہوں، تمہاری بیماری دور ہو جائے. ہو گئی. تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ مجھے اونٹ پسند. چلو میں اللہ تمہیں برکت دوں. گنجے کے پاس آیا، بھائی میرے بال آ جائیں، لوگ میرے مذاق کرتے ہیں. آپ تیرا مال کون سا پسند ہے؟ یہ گائے. چلو اللہ تمہیں گائے دے دے برکت. اندھے کے پاس آئے، بھائی تمہیں کہ اللہ مجھے آنکھ دے دے بس، میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے. آنکھ پھیلا، آنکھیں آ گئی. پھر کہا مال کے بکریا. اب وہاں اونٹ بڑھتے رہے، وہاں گائے بڑھتی رہی اور یہاں بکریاں بڑھتی رہی. بڑھتا ہے مال. ہاں شروع میں بمبئی میں آئے تو کیا تھا، اب کیا بڑھا؟ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ عیاشی کے لیے بڑھا، فیشنوں کے لیے بڑھا. اب ایک مدت کے بعد اللہ نے فرشتے کو فقیر کی شکل میں بھیجا. پہلے اس کے پاس گیا. کس کے پاس؟ کوئی کے پاس. بھائی فقیر ہوں، محتاج ہوں، کچھ دے دو. میرا جتنا خرچہ ہے کہ پورا نہیں ہوتا، کچھ دے دو. جاؤ یہاں کچھ نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ پہلے تم سوئی تھے تو تمہارے پاس بھی نہیں تھا. چل یہاں سے، یہ تو سب باپ دادا کی وجہ میں آیا ہے. فرشتے نے کہا اللہ تجھے اصلی حالت میں لاتا. ناشکری کا نتیجہ بتا رہا ہوں. پھر آیا تو ٹکلے کے پاس، گنجے کے پاس، بھائی کچھ دے دو. ارے یار ہمارا پورا نہیں ہوتا، تم جب بھی دیکھو کچھ دے دو، جب بھی دیکھو کچھ دے دو، جب بھی دیکھو 3 دن دے دو، چلا 4 مہینہ دے دو. کاروبار کون سنبھالے گا؟ بول صاحب سنبھال اس نے کہا اللہ تجھے اصلی حالت میں لا. وہ بھی ایسا ہو گیا. بندے کے پاس آیا،
فقیر ہوں، محتاج ہوں. اس نے کہا یہ بکریاں لے لو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے اللہ نے دی ہے، جتنی چاہے جو چاہے لے لو. اب فرشتے نے کہا میں فقیر نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، امتحان کے لیے آیا تھا، وہ دو تو فیل ہو گئے، تو کامیاب ہے، اللہ تیری بکریوں میں اور برکت دے. وہ میرے بھائیوں، دین کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو، اپنی قیمتی زندگی کو اس مردود دنیا کے پیچھے برباد نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام پر امتحان آیا، جبریل آئے، اما الیک فلا، اب ڈالا، اس میں ڈالا، تمہاری زبان جلتی ہے، اس میں ڈالا، اللہ ہے. وہ تو سوچ رہے تھے ابراہیم جل جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو جس رسی سے باندھا تھا وہ رسی بھی نہیں جلی. اور بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ نے آپ کو سفید بنا دیا. تمہاری یہاں کیسی ہے؟ تو عورتوں سے پوچھو، آپ دیکھیے کیسی ہے؟ بولنا لال. اللہ نے اس آپ کو سفید بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں. نمرود نے کہا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا رب ہے، رب تو تیرا رب ہے. ایک سیکنڈ میں کئی مہینوں کی آگ کو پانی سے نہیں بجھایا. وہ تو دنیا جانتی ہے کہ پانی سے آگ بجھتی ہے، اپنی قدرت سے اس کو ٹھنڈا کیا اور بات بنایا اور سفید بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے کیا بتایا؟ مالک میں نے کہا تھا کہ میں فرما بردار ہوں، میں اپنے آپ کو آگ میں جلا سکتا ہوں لیکن تیرا حکم نہیں جلا سکتا. یہ ابراہیم صفت پیدا کرنے کی ضرورت. دوسرا امتحان آیا، ابراہیم بڑھاپے کی اولاد، بڑھاپے کی اولاد بہت محبوب ہوتی ہے. 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی. اور لڑکا آج جو ہے نا، ان جوانیوں کو شادی کے بعد جلدی اولاد پسند نہیں اور زیادہ اولاد پسند نہیں. جلدی اولاد پسند نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کراہیت الاولاد، اولاد کو ناپسند سمجھنا یہ قیامت کی علامت ہے. تو زیادہ نہیں. تو دیکھو کتنے ہیں کہ مطلب ایک لڑکی ایک لڑکا، 2 لڑکی ایک لڑکا، 2 لڑکا ایک لڑکی. اچھا درخت کہاں سے لائے کہ تینت پھل آتے ہیں؟ ایسا کہاں سے لائے؟ پتہ کیمیکل ڈالا ہے. نخرے نہ کرو، اللہ کا مقابلہ نہ کرو. ہاں، ورنہ جب اللہ خطرناک ہوتا ہے، تم نے اولاد کا راستہ بند کر دیا اور کہتے بس یہی ہے. اللہ خطرناک ہوتا ہے تو بوجھ کی اولاد کو بھی چھین لیتا ہے. روتے پھرو. ہم کھلانے والے ہیں، ہم پالنے والے ہیں، یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہے؟ توبہ کرو، یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کہا ابراہیم ہاجرہ، لوگ کہتے ہیں ہاجرہ بوڑھی نہیں تھی، جوان تھی ماں ہاجرہ. ماں ہاجرہ اور اسماعیل کو جنگل میں ڈالو، غیر ذی زرع، بنجر علاقے میں ڈالو. لیکن اندر میں نیت کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار یہ قربانی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ نماز زندہ ہو جائے. اور جو جتنی قربانی دے گا فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، ان کی محبت خدا لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا اور لوگ جھوک تک جھوک بیت اللہ کی طرف جائیں گے. جا رہے نہیں جا رہے؟ یہ قربانی کا نتیجہ ہے. اور آگے کیا کہا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، دال چاول نہیں، کیا یہ اللہ تو ان کو پھلوں کی روزی دے. کیا کی روزی؟ کیا کی؟ ہاں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اے اللہ، میں میرے بیٹے اسماعیل کو اور میری بیوی ہاجرہ کو بیابان جنگل میں تڑپا سکتا ہوں لیکن تیرا حکم نہیں کرتا. یہ ہے، اس پر آنا ہے. اب بڑھاپے کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام 8 سال کے ہو گئے. اللہ نے خواب دکھلایا. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى.
بیٹے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے خواب میں ذبح کرتا ہوں. ابا وہ تو خواب تو ایسے آتے رہتے، خواب ہی ہے اور کیا ہے. نبی کا خواب وہی کے قائم مقام ہے. اسماعیل تیری کیا رائے ہے؟ تو یہ مطلب نہیں تھا نہ کہے تو نہ ذبح کروں، نہ اولاد کی تربیت ایسی ہوئی تھی. آج تو اولاد کی تربیت ہی نہیں ہے تربیت. انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کیا کہا؟ قال یا ابتی. اب میں تم کو کیا سمجھاؤں، ابھی کا نام بھالا نہیں جانتے تم. یا ابتی افعل، یا ابتی بولنا، یا ابتی افعل. لیکن جب ملا کر پڑھو تو افعل کا حمزہ نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ یا ابتی افعل. تو تھوڑی دیر ہوئی نا، یا ابتی افعل، تھوڑی بھی دیر ہوئی تو اب اسماعیل علیہ السلام نے یہی کہا یا ابتی افعل، حمزہ گرا دیا. اے ابا اتنی بھی دیر نہ کرو جتنا حمزہ کے ادا کرنے میں دیر ہو رہی ہے. کیا تربیت تھی. میری کامیابی اسی میں ذبح ہو جاؤ، آپ کی کامیابی اسی میں کاموں سے ذبح کرتے. اب لٹایا. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا میرے کپڑے اتار دو، میرے امی کو دے دینا. وہ دیکھے گی تو اس کو تسلی ہو. کیا حمزہ اور ابا دیکھو میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے باپ ہیں. جب نظر سے ٹکرائے گی تو چوری دھیمی پڑ جائے گی، زیادہ مجھے الٹا دیتا. فلما اسلم وتلہ للجبین. اور پھر جیسے بکرا ذبح کرتے ہیں نا تو منڈی ٹائٹ کرتے ہیں، تو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، منڈی ٹائٹ کرتے ہیں اور پھر منڈی کو کھینچتے ہیں اور ایک گھٹنا بکرے کے پیٹ پر رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بال پکڑے اور منڈی ٹائٹ کی اور اپنا ایک گھٹنا اسماعیل کے کمر پر رکھا اور ذبح کرنا شروع کیا. آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی. اعلان ہوا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم سچ نکلے ہو، تم نے کر کے دکھا دیا. تم اپنی ذات کے نہیں ہو، تم ہاجرہ اور اسماعیل کے نہیں ہو، تم اپنے بڑھاپے کے اولاد کے نہیں ہو، تم میرے ہو. بس یہ کرنا ہے. ہم کارخانوں کے نہیں ہیں، ہم فیکٹریوں کے نہیں ہیں، ہم کاروبار اور ہوٹلوں کے نہیں ہیں. ہم کس کے ہیں؟ بھر کے بولنا، ہم اللہ کے ہیں. بس اللہ کے ہو گئے، کام ہمارا ہو گیا. یہ رمضان اسی لیے اللہ کے ہیں، اس لیے دن میں کھاتے نہیں، دن میں پیتے نہیں، دن میں پھونکتے نہیں، دن میں پھونکتے نہیں. کیوں کہ ہم تو اللہ کے ہیں. تم کو پھونکنا ہو. کسی کو دیکھ کر کبھی روزہ توڑا ہم نے؟ کوئی سموسے، کوئی سموسا، کوئی پکوڑی، کوئی پکوڑا، کوئی دال وڑا، کوئی بڑا وڑا، وہ کھا رہے، کھاؤ تم. ہم تو اللہ کے ہیں. ہمارا اللہ جب کہے گا تب کھائیں گے اور ہمارا اللہ جب کہے گا مت کھاؤ تو نہیں کھائیں گے. بس اس کیفیت پر آنا ہے. رمضان کا مقصد یہی ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرما دے. درود شریف. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دنیا یہ دنیا اور دنیا یہ رضیلہ اور دنیا یہ دنیا کی فتنوں سے اور ناپاک محبت سے اور اپنی قیمتی زندگی کو اس مردار دنیا پر برباد کرنے سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. تو ہمارا ہو جا. ہم سب کے بنے ہیں، تیرے نہیں بنے ہیں.
اے اللہ ہم سب کے بنے ہیں، تیرے نہیں بنے ہیں۔ اے اللہ جن کے ہم بنے ہیں کوئی آخرت میں ہاتھ نہیں پکڑے گا، کوئی سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گا، کوئی ہمارا آسرا و سہارا نہیں ہوگا۔ اے میرے مولا جہاں روح نکلی سب بھاگ جائیں گے۔ اے میرے اللہ رمضان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پہلا اشرا تو غفلت سے گیا، دوسرا اشرا بھی شروع ہو چکا ہے۔ اے اللہ رمضان والی زندگی کہ ہم تیرے بندے بن کر جئیں، تیرے بندے بن کر کھائیں، تیرے بندے بن کر کمائیں، تیرے بندے بن کر خوشی اور غم منائیں۔ اے اللہ ہمیں تیرا سچا پکا بندہ بنا ہے، ہمیں نفس کا اور شیطان کا بندہ نہ بنا۔ اے اللہ زندگی گزرنے والی ہے، تو نے رمضان کے بارے میں کہا ایام معدودات، اور میرے بندو رمضان کو لمبا مت سمجھنا، انگلیوں پر گنو اتنے دن ہے، ایسے زندگی لمبی نہیں ہے۔ اسی لیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، یہ اذان اور تکبیر ایسی ہے کہ جس کے بعد نماز نہیں ہے۔ ایک نماز ایسی آئے گی جس میں اذان اور تکبیر نہیں ہوگی، وہ جنازے کی نماز ہوگی۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا اذان اور تکبیر دلوا کر تم نے سمجھایا لوگوں اذان کے بعد تکبیر ہوتی ہے، اب تکبیر اور نماز کے کھڑا ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے، بس سبے سیدھی کر لو اور نماز کھڑی ہو جاتی ہے، تب تمہاری زندگی اتنی ہی ہے۔ اے اللہ ایک بات ہمیں یہ سمجھائی کہ دنیا میں بچہ آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اور گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، اور جب زندگی اپنی اذان اور تکبیر کے مطابق گزارتا ہے تو جانے والا ہنستا ہوا جاتا ہے اور دنیا پیچھے رو رہی ہے۔ اذان اور تکبیر والی زندگی، رمضان کی ترتیب والی زندگی تو ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ عیاشیاں کر کے، بدماشیاں کر کے، حرام کاروبار جمع کر، تیرے احکامات کے جنازے نکال کر، تیرے پیارے نبی کی سنتوں کو چھو کر پاک کر۔ اے اللہ ہم نے اپنے قبروں کو انگاروں سے بھر رکھا ہے، مرنے کی دیر ہے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع رمضان میں آج تیرے سامنے بھکاری بن کر آیا ہے، دنیا مانگنے نہیں آیا، اے اللہ معافی مانگنے آیا ہے، ہاتھ جوڑنے آیا ہے۔ ہر ایک کے دل میں احساس ہے مجھے کہاں چلنا چاہیے تھا، میں کہاں چلا، مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی، کیسے گزاری، مجھے کس طرح جینا چاہیے تھا، کس طرح جیا۔ آپ دل میں احساس ہے ہر ایک بھکاری بن کر آئے ہیں، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن آج ہاتھ اٹھائے ہیں، اور ان ہاتھ اٹھانے میں کسی کے ہاتھ میں ایک کنکر بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں مالک ہمارے دعوے سب جھوٹے تھے، ہم بننے والے ہیں، ہم فلیٹ والے ہیں، ہم تمیلے والے ہیں، ہم کاروبار والے ہیں، ارے ہم تو ایسے فقیر ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنکر بھی نہیں ہے۔ اے اللہ غنی تو تیری ذات ہے، ہم تو فقیر ہیں، فقیر۔ اے اللہ ہماری آنکھ ہماری نہیں، کان ہمارا نہیں، بال ہمارا نہیں، ناخن ہمارا نہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے خامخواہ دعوے کر رکھے ہیں۔ اے اللہ اگر آنکھ ہماری ہوتی تو اس میں بیماری نہ آتی، کان ہمارے ہوتے تو اس میں بہراپن نہ آتا، بدن ہمارا ہوتا تو اس پر لقوہ نہ پڑتا۔ اے اللہ یہ تو تیرے بندے قدرت میں ہے، آنکھ تو نے ہمیں دی اس پر قبضہ تیرا ہے، کان تو نے دیے اس پر قبضہ تیرا ہے، اے اللہ مولی تو نے دی اس پر قبضہ تیرا ہے، کاروبار طویلا چھوٹا موٹا دھندا تو نے دیا لیکن اس پر قبضہ تیرا ہے، تو دینا بھی جانتا ہے اور تھپڑ مار کے دینا بھی جانتا ہے۔ تیرے غضب سے، تیری پکڑ سے، تیرے غصے سے تو ہماری حفاظت فرما دے، ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، الجھنوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک سارے اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک سارے جوڑا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما، جس کی جو حاجت ہو پورا فرما، جس کی جو الجھن ہو دور فرما۔ جہاں
جہاں پر تیرے بندے اور بندیوں نے جہاں پر بھی ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول اے اللہ ہماری زندگی کو قبول فرما، ہماری تراویح کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، ہماری دعاؤں کو اے اللہ تو قبول کرنا۔ لیکن مولا یہ سارا ماحول اور یہ ساری عبادتیں عید کے چاند تک نہ ہو، بلکہ ایسا مزاج بنے کہ ہمیشہ تلاوت، ہمیشہ ذکر، ہمیشہ دعا، ہمیشہ صدقہ خیرات کے عادت ہماری بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو عید کا چاند نکلا نہیں، نماز گئی نہیں، تلاوت گئی نہیں، ذکر گیا نہیں، مسجد میں آنا چھوڑ گیا، اور عید کے دن ایسی بدتمیزیاں اور ایسی بدماشیاں اور ایسا شیطان پنا کہ سارے رمضان کی عبادت پر پانی پھیر گیا۔ اللہ اس سے تو ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، امت میں جو بیمار ہے شفا نصیب کرنا، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنا، امت کو ہدایت نصیب کرنا، امت کی بہترین رہنمائی فرما۔ اے میرے مولا ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، غریب رحمت فرما، ہمیں بھی اپنے وقت پر اسلامی وظیفہ کی بہت نصیب فرما۔ اے اللہ سکرات آسان فرما۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا۔ اے اللہ اگر بغیر تیاری کے جنازہ اٹھ گیا قبر میں کیا کریں؟ کون بچا، کون آسرا بنے گا، کون سہارا بنے گا؟ اے اللہ ہمیں سمجھداری سے کام لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نافذ صاحبان کے قرآن سنانے کو قبول فرما، ان کے حفظ میں اور پختگی نصیب فرما، ان کی صحت میں اور پختگی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے اولادوں میں اور نسلوں میں یہ نعمت جاری و ساری فرما۔ اے میرے مولا جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، الجھنوں کو دور فرما۔ اے اللہ پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ امت کی جان مال عزت آبرو دین ایمان مدارس مکاتب مراکز دینیا اور اوقاف، اے اللہ اوقاف کی اور علماء کی اے اللہ کو پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ ہم نے جب سے دین چھوڑا اسلام چھوڑا ہماری ہر چیز خطرے میں پڑ گئی۔ اے اللہ ہماری ہر چیز کی تو ہی حفاظت فرما، تو ہی حفاظت فرما، تو ہی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان بن کر جینا اور اسلام کی حالت میں مرنا اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ کہنے سننے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا